ایک جگہ کرامت کا انکار کرتے ہوئے کہہ رہے تھے انگریز یہ سنے گا تو ہنسے گا۔ او خدا کے بندے، ہم نے انگریز کو راضی کرنا ہے؟ ہم نے انگریز کو دیکھنا ہے یا اللہ تعالیٰ کے قرآن کو دیکھنا ہے؟ بالخصوص مچھلی لی اس مقصد کے لیے تھی، اور پھر یہ نعرہ لگا دیا ثابت شاہی کوئی نہیں۔ تیرے سارے بزرگ زندہ رہے، ان کے جو نام زندہ تھے وہ بھی میرے ہاتھوں میری ویڈیوز کی برکت سے مر گئے۔ پرانے بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج ہم بڑے ہی اہم موضوع پہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی خرابیوں اور فسادات میں سے ایک بڑا فساد ان کا یہ نعرہ ہے جو اکثر وہ بولتے بھی رہتے ہیں، اور ان کی ویڈیوز میں دائیں بائیں بینرز پہ لکھا بھی ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے جی بابت شاہی کوئی نہیں۔ اور ان کے چند ایک جو چاہنے والے ہیں تو وہ بھی یہ نعرہ لگاتے ہیں۔ آج کل چند ایک نے اپنے موٹر سائیکل یا گاڑیوں پر بھی یہ ناجائز جملہ لکھ لیا ہے کہ بابت شاہی کوئی نہیں۔ میں اس حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ ضروری باتیں آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی یہ عرض کر دوں، میں اس پہ انشاءاللہ العزیز دلائل سے قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت کروں گا کہ یہ الفاظ، یہ نعرہ درست نہیں ہے۔ بابت شاہی کوئی نہیں میں لفظ بابا کی جمع ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے تو اس کو دیکھا جائے گا۔ بولنے والا خود ہی اس کی وضاحت کر رہا ہے، آپ سن سکتے ہیں۔ مرزا صاحب اس نعرے کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں جی بابے یعنی ان کے جو بڑے ہیں، اور خود یہ لفظ بھی بولا بزرگان دین ہے۔ تو گویا ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے بابت شاہی کوئی نہیں یعنی بزرگان دین۔ حکارت سے بزرگان دین کو، علماء، مجتہدین، صالحین اور بالخصوص اولیاء کرام کو حکارت سے بابا کہا، اور پھر یہ نعرہ لگا دیا کہ بابت شاہی کوئی نہیں۔ میں قرآن مجید فرقان حمید سے سب سے پہلے آپ احباب کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ آیا اسلام میں بابے یعنی اولیاء کرام کوئی شے نہیں ہے یا ہیں؟ سورہ یونس پارہ نمبر 11 ہے، اس کی آیت نمبر 62 اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم ہے۔ آگے آیت نمبر 63 میں ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، یعنی وہ اللہ کے ولی کون ہیں؟ فرمایا وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی پہلی دلیل اور پہلی آیت میں نے آپ احباب کے سامنے رکھی، جس میں اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اور ان کی شان ہے، اللہ کے ہاں ان کا ایک مقام ہے۔ بہت سی ان کی فضیلتوں کے ساتھ ساتھ ایک یہ ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ خزائن العرفان اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا جو ترجمہ ہے کنز الایمان، اس پر جو تفسیر ہے خزائن العرفان، چونکہ مرزا صاحب کا یہ نعرہ اس اعتبار سے عجیب بابت شاہی کوئی نہیں یعنی اہل سنت کے جو بڑے ہیں تو وہ کچھ چیز بھی نہیں ہے، اولیاء کرام کوئی بھی نہیں ہے۔ آخر میں انشاءاللہ العزیز ہم ان کے کچھ اعتراضات جو وہ اولیاء کرام پہ کرتے ہیں، اور وہ اعتراضات کر کے تو پھر یہ کہتے ہیں جی ان چیزوں کی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ بابت شاہی کوئی نہیں، میں ان چیزوں کا جواب بھی دوں گا۔ سب سے پہلے یہ خزائن العرفان صلا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون پر جو خزائن العرفان کی تفسیر ہے وہ آپ احباب کے گوش گزار کرتا ہوں۔ اس میں جی ولی کی اصل ولا سے ہے جو قرب و نصرت کے معنی میں ہے۔ ولی اللہ وہ ہے جو فرائض سے قرب الہی حاصل کرے اور اطاعت الہی میں مشغول رہے، اور اس کا دل نور جلال الہی کی معرفت میں مستغرق ہو، جب دیکھے دلائل قدرت الہی کو دیکھے، جب سنے اللہ ہی کی آیتیں سنے، جب بولے تو اپنے رب کی ثنا ہی کے ساتھ بولے، اور جب حرکت کرے اطاعت الہی میں حرکت کرے، جب کوشش کرے اس امر میں کوشش کرے جو ذریعہ قرب الہی ہو، اللہ کے ذکر سے نہ تھکے اور چشم دل سے خدا کے سوا غیر کو نہ دیکھے۔ یہ اولیاء کرام کی صفت ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کی بہت سی آیات ہیں جس میں اولیاء کرام کی شان، فضیلت جو ہے نا وہ بیان کی گئی ہے۔
بطور دلیل ایک آیت میں نے آپ احباب کے سامنے رکھی، اس میں اولیاء کی شان بھی بیان ہوئی، اور دوسری آیت میں اولیاء کرام کی ہمیں نشانیاں بھی بتائی گئیں، ان کی صفات بھی بتائی گئیں۔ میں چند ایک احادیث بھی آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بخاری شریف ہے، بخاری شریف کی حدیث نمبر 6502 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری شریف۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ قال، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو شخص میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے، فقد آذنتہ بالحرب، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تم نے تو کہا کہ بابت شاہی کوئی نہیں، اولیاء کرام کچھ بھی نہیں ہیں، اور بخاری شریف میں نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے، اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ آگے فرمایا، وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت الیہ، کوئی بھی بندہ جو میرا قرب حاصل کرتا ہے جن چیزوں کے ساتھ، ان میں مجھے سب سے محبوب جو چیز ہے وہ ہے جو میں نے اپنے بندے پہ فرض کی ہے، یعنی سب سے پہلے قرب الہی کا جو ذریعہ ہے وہ فرائض ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا، ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، ہمیشہ بندہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے نوافل کے ذریعے، نہیں پہلے فرائض کا ذکر کیا گیا جو ضروری ہے، جس کے بغیر چارہ نہیں ہے، وہ ہے فرض۔ فرائض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو بندہ نوافل پڑھتا رہتا ہے تو وہ میرے قریب ہو جاتا ہے، اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ حتی احببتہ، میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ لیجئے جی، تم کہتے ہو باب شاہی کوئی نہیں، اللہ فرماتا ہے، میں اپنے کچھ بندوں سے محبت کرتا ہوں، میں انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ کون جی؟ جو فرائض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کرتے ہیں اور نوافل کے ذریعے میرے قریب ہو جاتے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، جن لوگوں سے اللہ محبت فرماتا ہے وہ کوئی چیز نہیں ہے، جو اللہ کے محبوب ہیں وہ کوئی چیز نہیں ہے۔ آگے بڑا پیارا جملہ، اللہ فرماتا ہے، فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وہ نوافل کے ذریعے قربت حاصل کرتے ہیں میری، میں ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، یہاں تک کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ آگے فرمایا، وَإِنْ سَأَلَنِي، اگر وہ مجھ سے سوال کرے، ویسے تو ہم اولیاء کرام کے پاس نہیں جاتے دعا کرانے کے لیے، ان کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے فرامین موجود ہیں، اللہ فرماتا ہے، اگر وہ بندہ جس نے میرا قرب حاصل کیا، جس سے میں محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں، وہ مجھ سے سوال کرے، لَأُعْطِيَنَّهُ، میں اسے ضرور بالضرور عطا فرماتا ہوں۔ یہ لَأُعْطِيَنَّهُ میں تاکید کے ساتھ کہا گیا ہے، لام بھی تاکید کا ہے، آخر میں نون ثقیلہ جو ہے وہ بھی تاکید کا ہے، تو میں ضرور اسے عطا فرماتا ہوں۔ اس حدیث شریف میں جو کہا گیا نا کہ جو بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں، اور پھر اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، اس پر تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ اس حدیث کا کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں، آنکھیں بن جاتا ہوں کا معنی یہ ہے کہ وہ بندہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، یعنی اس کے کان پھر دور سے بھی سن لیتے ہیں، نزدیک سے بھی سن لیتے ہیں۔ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، یعنی آنکھیں اس کی ہوتی ہیں، ان سے دیکھتا میں ہوں، میری طاقت ان میں آ جاتی ہے، یعنی وہ آنکھیں پھر قریب کو بھی دیکھتی ہیں، دور کو بھی دیکھتی ہیں۔ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، تو پھر اس کے ہاتھوں کا جو تصرف ہے وہ صرف قریب تک نہیں رہتا، جس طرح اس کے ہاتھ قریب پہ تصرف کر سکتے ہیں تو دور پہ بھی تصرف کر سکتے ہیں۔ ترمذی شریف یہ بھی کتب حدیث میں سے ایک بڑی معتبر کتاب ہے، ترمذی شریف کی حدیث نمبر ہے جی 3822۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، راوی ہیں صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کم من اشعث اغبر، فرمایا کتنے لوگ ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ حضرت انس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بتا رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا کتنے ہی لوگ ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، اغبرا غبار آلود ہوتے ہیں، ذی تمرین دو بوسیدہ چادریں پہنے ہوئے ہوتے ہیں، لا یوبہ لہو ان کی طرف زیادہ توجہ بھی نہیں کی جاتی، لوگ ان کی طرف زیادہ توجہ نہیں کرتے، لیکن ان کی شان یہ ہوتی ہے، غبار آلود ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، دو بوسیدہ یعنی پرانی چادریں پہنے ہوئے ہیں،
تو حضور فرماتے ہیں لو اقسم علی اللہ، اگر وہ اللہ پر کسی چیز کی قسم کھا لے، کسی کام کے کرنے کی یا نہ کرنے کی، اگر وہ اللہ پر لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ پہ قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو سچا فرما دے گا۔ آپ کہتے ہیں بابے چیزی کوئی نہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے بال پراگندہ ہوتے ہیں، پرانی چادریں انہوں نے پہنی ہوتی ہیں، لوگ زیادہ ان کی طرف توجہ نہیں کرتے، لیکن ان کا مقام اللہ کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ پہ کسی چیز کی قسم کھائے، اللہ ان کی قسم کو سچا فرما دیتا ہے۔ آگے ایک صحابی رسول حضرت براء ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا منہم البراء ابن مالک، انہی لوگوں میں ایک حضرت براء ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ یہ ترمذی شریف ہے۔ بخاری شریف سے ہی ایک اور حدیث آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اولیاء کرام کے حوالے سے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 7685 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اذا احب عبدا، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے، نادا جبرائیل، تو اللہ تعالیٰ جبرائیل کو ندا دیتا ہے کہ ان اللہ قد احب فلانا، اللہ جبرائیل سے کہتا ہے جبرائیل فلاں شخص سے میں محبت کرتا ہوں، اللہ محبت فرماتا ہے، فاحبہ، تو بھی اسے محبت کر۔ حضور فرماتے ہیں فیحبہ جبرائیل، تو حضرت جبرائیل بھی اس شخص سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ثم ینادی جبرائیل فی السماء، پھر حضرت جبرائیل آسمان میں اعلان کرتے ہیں ان اللہ قد احب فلانا، کہ آسمان والو فلاں بندے سے اللہ محبت فرماتا ہے، فاحبوہ، تم بھی اس سے محبت کرو، فیحبہ اہل السماء، تو اس سے اہل سما محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور وَيُودَعُ لَهُ الْقُبُولُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ، زمین والوں میں اس شخص کے لیے قبولیت کو رکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی معنی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل سے کہتا ہے تو بھی محبت کر، وہ محبت کرتے ہیں، اور پھر وہ آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں آسمان والوں تم محبت کرو، آسمان والے بھی محبت کرتے ہیں۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ جو شخص ہے جس سے اللہ محبت فرماتا ہے اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ زمین والوں میں اس شخص کو قبولیت کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے، عام لوگ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے جو اولیاء کرام ہیں 14 صدیوں سے اولیاء کرام ہیں، آئمہ ہیں، مجتہدین ہیں، یہ لوگوں کی توجہ کا مرکز ہیں، مرجع خلائق ہیں۔ یہ لوگ زندہ ہوں لوگ پھر بھی ان سے محبت کرتے ہیں، یہ لوگ جب دنیا سے پردہ کر جائیں تو مرجع خلائق ان کے مزار بھی رہتے ہیں۔ یہ تو بہت بڑی جرات کرنے والی بات ہے یہ کہنا جی بابت شاہی کوئی نہیں، یہ ایک جملہ کہہ کر 14 صدیوں کے ولیوں پہ حملہ کرنے والی بات ہے۔ آپ ایمان سے بتائیں، ہم ان احادیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے اور 14 صدیوں کے جو آئمہ، مجتہدین، اولیاء، علماء، صالحین، غوث، کتب، ابدال، اتنے بڑے بڑے جو اولیاء کرام ہیں جن کی زندگی کے ایک ایک واقعے سے لوگ نصیحتیں حاصل کرتے ہیں، جن کی زندگی کو پڑھیے تو دل گناہوں سے دور ہوتا ہے، جن کی زندگی کو پڑھیے تو دل صاف ہوتا ہے، خیالات پاک ہوتے ہیں، لوگ دین کے قریب ہوتے ہیں، تمہارے اس ایک نعرے کی وجہ سے ہم ان سے محبت کرنا چھوڑ دیں اور مان لیں کہ بابت شاہی کوئی نہیں؟ نہیں، ان احادیث کے مقابلے میں اور ان کی عظیم زندگیوں کے مقابلے میں تو ہمیں یہی کہنا پڑے گا وہ بڑی چیز ہے، یہ نعرہ لگانے والا تو شاہی کوئی نہیں، یوں کہنے والا تو شاہی کوئی نہیں۔ اعتراض کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وہ حقیقت میں تو اولیاء کرام سے دور کرنے کی کوشش ہے، لیکن بظاہر جو اعلان کیا جاتا ہے وہ یہ جی دیکھیں نا کچھ اولیاء کرام ہیں جن کی کتابوں میں کچھ باتیں ہیں جو بظاہر شریعت کے خلاف ہیں۔ اول تو ہمارے علماء کرام نے اس کے بڑے جوابات دیے ہیں۔ چند دن پہلے ہم نے ایک ویڈیو کلپ میں اس بات کا واضح لفظوں میں جو ہے نا جی اس پہ دلائل دیے ہیں کہ اس طرح کی کتابیں یا اس طرح کے جو واقعات ہیں ان سے وہ لوگ بری الذمہ ہیں۔ الحاقات کیے گئے کتابوں میں، اور کچھ کتابیں ویسے لوگوں نے لکھیں اور اولیاء کرام کی طرف منسوب کر دیں اپنی کتاب کو جو ہے نا مشہور کرنے کے لیے، تاکہ لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ لیں، خریدیں اور اپنے نظریات کو آگے جو ہے نا کرنے کے لیے اولیاء کرام کی طرف ایسی باتیں منسوب کر دی ہیں۔